بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی، اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کل پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا 82واں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی خبر آئی جس کے مطابق راولپنڈیز کے فاسٹ بالر اور پاکستان کے سٹار فاسٹ بالر نسیم شاہ جو ہیں وہ پاکستان سپر لیگ کا جو 11واں ایڈیشن ہے اس کے باقی حصے سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کا جو معاملہ تھا بال ٹیمپرنگ والا، اس معاملے کو لے کر بھی مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس سب پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو گورننگ بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے حوالے سے، تو اس اجلاس میں تو سب سے اہم پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لاہور شہر جو ہے، لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن، اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی جو جغرافیائی حدود ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے جو زونز ہیں ان کی دوبارہ سے حد بندی کی جائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ 5 زون جو ہیں لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے بنائے جا رہے ہیں، جس میں شالامار زون ہے، سٹی زون، لاہور کینٹ زون، اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ٹاؤن اور پھر راوی زون۔ اس کی جو حدود بندی بھی جو سامنے آئی ہیں اس رائے سے وہ بھی آ چکی ہیں مختلف کلبز کو جو اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب لاہور جو کرکٹ ہے اس کی ایک نئی جو صورت ہے، جو نیا ٹینور شروع ہوگا اگلے انتخابات کے بعد، لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے زونل اور اس کے بعد ریجنل کرکٹ انتخابات کے بعد، تو اس میں ایک نئی صورت جو ہے لاہور کی وہ سامنے آئے گی۔ اور اس سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کرکٹ کی جو کوالٹی ہے، خاص طور پہ گراس روٹ کرکٹ کی کوالٹی، کلب کرکٹ کی، اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ کم کلب ہوں گے تو پھر مقابلے کی فضا جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ تھے عبداللہ خرم نیازی صاحب، ان کے حوالے سے پورے گورننگ بورڈ نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن رضا نقوی نے، انہوں نے جو 2 سال خدمات انجام دیں اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اگر 2 سالہ دور کی بات کی جائے تو اس 2 سالہ دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ جب محسن نقوی صاحب آئے تو خاصی مشکل صورتحال سے دوچار تھی، کیونکہ ایک ٹھہراؤ نہیں تھا ہماری کرکٹ میں، بار بار تبدیلیاں آ رہی تھیں لیڈرشپ میں۔ پہلے رمیز راجہ صاحب کو جب ہٹایا گیا تو ان کے بعد نجم سیٹھی صاحب آ گئے 6 ماہ کے لیے، پھر اس کے بعد زکا اشرف صاحب آ گئے، اور انتخابی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، تو جس کو کے بعد اب محسن نقوی صاحب آئے تو اس کے بعد یہ ایک ٹھہراؤ پاکستان کرکٹ میں آیا اور تسلسل جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد جب خرم نیازی صاحب کو ڈائریکٹر ڈومیسٹک آئے یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں، تو انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ اس کے اوپر ابتدائی طور پہ خاصی تنقید بھی دیکھنے میں آئی، لیکن اس کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ ان کے اقدامات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کرکٹ کو اور گراس روٹ کرکٹ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے بڑے اہم ثابت ہوئے۔ خاص طور پہ جو گراس روٹ کرکٹ تھی، نیچے سے کلب کرکٹ، اور پھر وہاں اس سے آگے چیلنج کپ، اور چیلنج کپ کے بعد سینئر ڈسٹرکٹ، اور پھر قائد اعظم ٹرافی، اور جو ہمارے یہاں ایک سفارش کا کلچر تھا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95% تک جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں وہ آندہ ایک 2 سال کے اندر یہ سسٹم اگر ایسے کنٹینیو رہا تو یہ ختم ہو جائیں گی۔ خاص طور پہ جب بچہ کلب کرکٹ کھیلتا تھا تو اس کے بعد ایک ٹرائل سسٹم سے جاتا تھا جس میں سے بہت سے باصلاحیت کھلاڑی جو ہیں وہ رہ جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہو پاتا، کیونکہ آپ کلب کرکٹ کھیلتے ہیں اور اسی کی پرفارمنس پہ چیلنج کپ جو ہوتا ہے تمام ڈسٹرکٹس میں ملک کی، اس کے لیے ٹیمیں بنتی ہیں، اور چیلنج کپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ جو بچے ہیں وہ اپنی ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حنیف محمد ٹرافی اور قائد اعظم ٹرافی کے لیے جو ریجن ہے وہاں وہ بچہ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اس کا جو جاتا ہے کریڈٹ اپنا خرم نیازی صاحب کو، کیونکہ خرم نیازی صاحب نے یہ میرٹ بیس جو پالیسی بنائی، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اقدام کیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ کھلاڑیوں کی فٹنس، ڈسٹرکٹ کرکٹ سے ہی جب کھلاڑی آتے تھے تو ان کی فٹنس کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو اب فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہی کھلاڑی ڈسٹرکٹ کی ٹیم میں شامل ہوتا ہے جو فٹنس ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے، اور اس کا ایک بینچ مارک مقرر کیا گیا۔ اسی طرح پھر قائد اعظم ٹرافی کے لیے بھی ایک بینچ مارک ہے، اور بہتر بینچ مارک ہے۔ اگر ہم نیچے انڈر 19 کی بات کریں تو انڈر 19 کرکٹ میں بھی فٹنس کا جو بینچ مارک ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے اہم اقدام پچھلے 2 سال میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کہ بہت کم تھی، لیکن ایک پروفیشنل کرکٹر کی طرح جو ڈسٹرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں پورے ملک کی جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کو 1000 روپیہ پر ڈے، یعنی کہ 3000 روپیہ میچ کے حوالے سے ان کو ڈیلی دی جاتی تھی، جو کہ موجودہ دور میں شاید کم ہوگی، لیکن ایک آغاز ہے۔ 106 ڈسٹرکٹس ہیں پہلے پاکستان کی، اب زیادہ ہو جائیں گی، تو ان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ہر کھلاڑی کو، ہر ٹیم کو اتنی بڑی تعداد میں ڈیلیز دینا، اور پھر ان کا جو کھانے کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کیا گیا۔ ان کی جو ٹیمیں دوسرے شہروں میں ٹریول کرتی ہیں ڈیورنگ ڈسٹرکٹ، ان کے بھی جو ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اب بات کریں تھوڑا سا آگے چلیں تو خرم نیازی صاحب کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اس میں جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ اپنی ان پٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات
کریں اب نسیم شاہ کی طرف آتے ہیں. نسیم شاہ جو پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں, پی ایس ایل سے پہلے اوپننگ میچ کے بعد ان کا ایک تنازع بھی سامنے آیا, جس پہ اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو 2 کروڑ روپے جرمانہ کیا. پھر انہوں نے معذرت بھی کی, اور اس کے بعد کراچی کنگز کے خلاف میچ کھیلتے ہوئے نسیم شاہ جو تھے وہ سائڈ اسٹرین کا شکار ہوئے. اس کو لے کر اب آج راولپنڈیز کی جو ٹیم انتظامیہ ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ فی الحال سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. لیکن ابھی بھی ان کا جو تنازع ہے جاری ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر کھیل جو ہیں پنجاب کے ملک فیصل ایوب کھوکھر, انہوں نے ایک بیان دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیان اس لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹرز جو ہیں, کھلاڑی جو ہیں, ان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ان کا وہ سب کے کھلاڑی ہیں, وہ سب کے پیارے ہیں, سب کے سٹارز ہیں. جب آپ جیتتے ہو تو ساری قوم سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کو پیار دیتی ہے, اور اگر آپ ہارتے ہیں تو تنقید بھی ساری قوم کرتی ہے, اس میں بھی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی. تو پلیئرز جو ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, ان کے لیے سب لوگ ہوتے ہیں, ان کو سیاسی وابستگی اس طرح پبلک فورم پر آ کر نہیں کرنی چاہیے. اور نسیم شاہ کو بھی اپنی جو یہ رویہ ہے, یہ سوچ ہے, اس کو بدلنا چاہیے. اور ایک اچھے کرکٹر ہیں, اچھے فاسٹ بولر ہیں, پاکستان کرکٹ کا وہ ایسٹ ہیں, وہ فیوچر ہے, ابھی بہت ان کی کرکٹ باقی ہے. تو یہ ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ جلد صحت یاب ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب نسیم شاہ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا ہوگا, اور اپنا جو رویہ ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. توجہ ان کی جو ساری کی ساری ان کے کرکٹ کی طرف ہونی چاہیے. جو ان کا شہرت کی وجہ ہے, جس نے ان کو عزت دی ہے, پیار دیا ہے کرکٹ کے میدان نے, اس کے اوپر بھی ان کو محنت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کے حوالے سے بھی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ عدالت جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں. لیکن فخر زمان کو بھی ساری صورتحال میں جو ہو چکا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پاکستان کرکٹ کی جو عزت ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. فخر زمان کو بھی عزت پاکستان کرکٹ نے دی ہے, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. بال ٹمپرنگ کے حوالے سے ویڈیوز جو چیزیں تھیں, ایویڈنس تھے, وہ سارے میڈیا پر بھی آئے, سب کچھ ہوا. تو فخر زمان کو چاہیے کہ جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر وہ آگے اپنی کرکٹ پہ جتنی بھی باقی ہے اس پر توجہ دیں, اور ان کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کو, ان کو کھیلنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں باقی جو کہ پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے اور دیگر, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اچھی پرفارمنسز بھی ہو رہی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, ایسے کھلاڑی بھی ہیں جن کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی ان سے توقع کی جا رہی تھی. اس حوالے سے اور مزید چیزیں, مزید سٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.